نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی حقیقی کامیابی اللہ کی رضا اور جنت کے حصول میں ہے۔ اسی غرض کے لیے اس کا قرب، اس کی محبت کا حصول لازم ہے۔ یہ قرب و محبت فرائض اور نوافل کی ادائیگی سے ممکن ہے۔ بعض مقامات اور بعض اوقات ایسے ہیں جس میں قرب و محبت میں ترقی حاصل ہوتی ہے۔ ان اوقات میں سے ماہ رمضان اور پھر لیلۃ القدر وہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے قرب و محبت میں خوب ترقی ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر اپنے نام سے ہی اپنی اہمیت کو بیان کر رہی ہے۔ یہ وہ عظیم الشان رات ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اور اس رات کی عبادت کو 1000 ماہ کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا۔ اسی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو سورہ القدر میں اس طرح بیان کیا گیا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اس سے مراد اتارنے کا آغاز کیا ہے۔ اول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں قرآن مکمل اتارا گیا یکبارگی، پھر 23 سال حسب واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا۔ فرمائے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ سوالیہ انداز اس رات کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اپنایا گیا، گویا مخلوق اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، صرف ایک اللہ تعالی ہی اس کو جانتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی لیلۃ القدر اپنی برکتوں اور عبادات کے اجر و ثواب کے لحاظ سے ان 1000 ماہ سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ 1000 سے بہتر ہے یہ فرمایا گیا ہے، یہ نہیں کہ 1000 بلکہ 1000 سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح یعنی سیدنا جبریل اس میں اپنے رب کی اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یعنی اس رات فرشتے سیدنا جبریل علیہ السلام سمیت زمین پر اترتے ہیں ان کاموں کو انجام دینے کے لیے جس کا فیصلہ اسی سال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کا الگ ذکر ان کی قدر و منزلت کی وجہ سے کیا گیا۔ زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ امر سے مراد انسانوں کی سالانہ تقدیریں ہیں جو اس رات میں طے کی جاتی ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ یعنی اس رات میں شر نہیں ہے، یا اہل ایمان شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، یا فرشتے اہل ایمان کو سلام کرتے ہیں، یا آپس میں سلام کرتے ہیں، یا فرشتے عبادت گزاروں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت احادیث میں وہ یہ ہے کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم پر رمضان آیا، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ تمام بھلائی سے محروم رہا، اور اس سے بدقسمت ہی محروم رہ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اس رات کا تعین قرآن اور حدیث میں نہیں کیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور قرب الہی کو حاصل کرے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ 27ویں شب ہے، اور اس پر انہوں نے قسم اٹھائی ہے اور بتایا کہ ان نشانیوں کی بنا پر کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اس روز سورج طلوع ہوگا، اس کی شعاعیں نہیں ہوں گی۔ شب قدر میں کیا اعمال اختیار کیے جائیں، اس حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ اگر میں جان لوں کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو درگزر فرمانے والا ہے، درگزر کو پسند فرماتا ہے، پس مجھ سے بھی درگزر فرما۔ اس رات میں نوافل نمازوں کا اہتمام ہو، صلاۃ التسبیح ہو، تہجد کی نماز ہو، توبہ اور استغفار کا اہتمام ہو، اپنا انفرادی محاسبہ کیا جائے، تلاوت، ذکر، درود شریف وغیرہ کا اہتمام ہو، تو انشاءاللہ تعالی اس ماہ کی عظمت، برکت، فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔